نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکو نمبر 3 کی ترجمہ تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم بچو۔ اس آیت میں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، سب سے زیادہ اسی کا خوف ہونا چاہیے، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت کرو، اسی کی خواہش کرو، اور صرف اسی ہی کو طلب کرو، کیونکہ یہ اسی کا حق ہے کہ سب کچھ اس کے لیے ہی کیا جائے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کریں، خود اپنے آپ کو ہی دیکھیں، تو کیا ہم خود سے پیدا ہو سکتے تھے؟ نہیں نا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی کسی کو پیدا کر سکتا ہو۔ تو خالق صرف اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہمیں جھکنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کو ہمارے جھکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، تاکہ ہم برے انجام سے بچ سکیں، آگ سے بچ سکیں، جہنم سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو طریقہ اللہ کو پسند ہے اسی طرح عبادت کرو، تو تقویٰ خود بخود آ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرو، تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، فَأَخْرَجَ، پس نکالا، بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ساتھ اس میں پھلوں سے، رِزْقًا لَکُم، تمہارے لیے رزق، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہو تم جانتے۔ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ زمین، آسمان، پانی، پھل، تمام نعمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ پہلی نعمت تو ہماری اپنی ہی تخلیق ہے، الحمدللہ۔ تو جب نعمتیں ہی ساری اسی کی ہیں، تو عبادت بھی تو صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے ہم پر جو ہماری اپنی تخلیق ہے۔ اور دوسری زمین میں ہے جو ہمارے لیے بستر ہے، بچھونا ہے، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، جو کہ ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ ہم پانی کا بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتے نا،
تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر پھلوں کا ذکر ہے کہ یہ رزق ہے ہمارے لیے، تو ان سب کے باوجود جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے پھر بھی اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کسی کو بھی شریک، اور تم سب جانتے ہو۔ ہمیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے کے اوپر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی ہی، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر تم کسی شک میں ہو جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک، تو پھر تم ایک اس جیسی صورت بنا لاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے بنا لی ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پر بہت زور تھا، اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جادو کا توڑ ہوا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ زبان کے ماہر تھے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کلام عطا کیا کہ انہیں بے زبان کر دیا۔ تو یہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کلام لکھ لیا ہے، تو یہ کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مددگاروں، اپنے گواہوں کو یا جس کو مرضی چاہے لے آؤ اگر تم اس دعوے پر سچے ہو تو، سوائے اللہ تعالیٰ کے، پھر بھی تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس نہیں تم کر سکتے اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، بس ڈرو آگ سے وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور بے شک ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے، تو پھر تم بچو اور ڈرو اس آگ سے جو جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی پتھروں سے، اور یہ آگ بہت شدید ہوتی ہے۔ خود انسان فیول کے طور پر کام کریں گے، کیونکہ بال اور چربی بہت جلدی آگ پکڑتے ہیں، تو آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جس نے عمل کیے نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا، جب کبھی رزق دیے جائیں، من ثمرات رزقا، اس کے پھلوں میں سے رزق، قالوا هذا الذی رزقنا، کہتے ہیں یہ وہی ہے جو رزق دیا گیا ہم کو، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لے آئیں ساتھ اس کے اسی جیسی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں۔ عمل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے،
علم ہوگا تو ہی نیک اعمال ہوں گے نا۔ پہلے جاننے کی ضرورت ہے، جیسے نماز پڑھنی آئے گی تو ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو ہر کام کے لیے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کے لیے باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ جنت کا تو منظر ہی سوچو کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو نیک اعمال کریں گے تو ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں نہریں بھی ہیں بہتی ہوئی۔ جنت میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنتی لوگ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وہ صرف ان کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہاں کا پھل ملتا جلتا ہے، لیکن کھانے میں بہت مختلف ہوگا، اس کا ذائقہ بہت مختلف ہوگا، اور وہاں ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ہماری منزل جنت ہے۔ ہم عبادت کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے تو یہ ہماری عبادت ہوگی، اور منزل جنت ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو صحیح رکھنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کریں، مثلا مثال، ما بعوضۃ، ایک مچھر کی، فما فوقہا، بس جو اس سے بھی اوپر ہے، فاما الذین آمنوا، بس جو لوگ ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک وہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، فیعقلون، بس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، ساتھ اس مثال کے، یضل بہ کثیرا، گمراہ ہیں ساتھ اس کے بہت زیادہ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت پر ہیں ساتھ اس کے بہت زیادہ، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ ہیں ساتھ اس کے مگر فاسق، الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ اللہ کا بعد اس کے پورا کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، کاٹتے ہیں یا قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، یہ کہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کے، وکنتم، اور تھے تم، امواتا فاحیاکم، مردہ پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اس کے ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے پیدا کیا ہے تم کو جو آسمانوں میں ہے سارے کا سارا، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، طرف آسمان کے، فسوہن سبع سماوات، پس ٹھیک ٹھیک بنا دیا ان کو 7 آسمانوں میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اس آیت میں اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا جو مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان مثالوں میں مچھر، مکڑی کا بھی ذکر آتا ہے۔ آگے چل کر ہم ان کا بھی بیان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بعض لوگ جن کا قرآن سے سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پر ہم کوئی شوشہ چھوڑ سکتے ہیں یا کوئی کمی ڈھونڈ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جن میں مکھی، مکڑی، مچھر کا ذکر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس موقع پر لوگوں کا اعتراض تھا کہ قرآن مجید میں مچھر کا ذکر کیوں ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی گئیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرنے پر نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بات سمجھانا۔ مثال دینے کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ بات مکھی، مچھر، مکڑی کی نہیں ہے، اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اس پر توجہ رکھو، اس بات پر کہ اس مثال کا اصل مقصد کیا ہے، نہ کہ چیزوں کی طرف دھیان دو۔ سورۃ الروم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، لیکن ان سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جو حق کا طالب ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے اور بہت سے ایسے ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور فاسقوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ فاسق ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ وعدہ کر کے توڑتے ہیں، اللہ کو ایک مان کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں۔ کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے؟ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، حق کا دفاع کرنا، دین سے جڑنا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، مثلاً کہ قتل و غارت، تباہی، لوگوں کے خلاف بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسقوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا کس طرح سے انکار کرتے ہو؟ تم تھے کیا؟ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، اور پھر وہ جو زندگی دے گا وہ آخرت کی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد موت نہیں ہے۔ پھر تم اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے حشر کے دن حساب کتاب کے لیے، یعنی کہ 2 بار زندگی اور 2 بار ہی موت ہے۔ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کیا؟ انسان اپنی زندگی اور موت کو ہی دیکھ لے تو سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے۔ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، بندوں کے لیے ساری روزی ہے، ہر چیز کا انتظام کیا ہے اللہ نے اس زمین میں انسانوں کے لیے۔ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے تاکہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو۔ تو چیزوں کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے، ہمارے لیے مقصود اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جتنا بھی کوئی بھی کام چھپ کر لو، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔